جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سارے دوست محبت نال درود پاک پڑھ کے اچھی آواز نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق ست تعظیم و تکریم قابل احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، انتہائی قابل قدر بزرگ حضرت حافظ غلام علی صاحب دے مدرسے دائے عظیم الشان اجتماع۔ میں تو پہلے حضرت مولانا صدر عبدالحکیم صاحب صدر پوری دامت برکاتہم اللہ علیہ بڑے پرمغز انداز گفتگو فرمائیے نے، تساں دوستیں بھی اپنی محبت دا اظہار کرندے ہیں، ادارے نال تعاون کیتے، عصر دی نماز دا وقت بالکل قریب ہے، یہ کوئی تقریر یا بیان دا ٹائم نہیں، لیکن اپنا نام لکھاون واسطے چند چیزاں تہارے سامنے عرض کرن چاہدا۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو خیر العلوم دے جلسے تے جمعۃ المبارک دے دن عشاء دے بعد دی نشست چوسی۔ جڑے آیات طیبات دا میں سہارا کی دم قرآن مجید پہلے پارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن ویلے کعبۃ اللہ دی بنیاد رکھی ہے، ہوں وقت دے ہنے دے دوئیں دا تذکرہ ہے۔ بیت اللہ مرکز اسلام ہے اور ہی وقت پوری انسانیت دی ہدایت دا مرکز اللہ نے او جا کو بنایا۔ اون دی سنگ بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکھی، بلکہ قرآن ادے از یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل کہ بنیاداں پہلے پیا ہویا ہن، ابراہیم تے اسماعیل نے ہنے بنیادیں کو کھڑا کیتے، یعنی سلی اتے رکھتے اچھی تعمیر کیتی نے، ان دی بنیاد ہوں تو پہلے تھی۔ ایک مستقل تاریخی گال ہے کہ کعبۃ اللہ کدا تو بنے اور کیویں، کتابیں جو لکھ دن کہ زمین دی مرکزیت بیت اللہ ہے، روئے زمین تے جتنی زمین چھکی گئی ہے اندا سب تو پہلا مرکز کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف ہے۔ اج جت مکۃ المکرمہ اور بیت اللہ ہے، ہی جا کو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا۔ کتابیں چندے کہ سب تو پہلے اللہ نے اپنے نور دی تجلی اتھیں سٹی، سٹن دے بعد او تجلی دے بعد اون جا تے پانی دا ایک ابھار پیدا تھا، جی میں جوش امدے اور جھگ بڑھتے باہر نکل دیے۔ اون جھگ دی تیاری نال اللہ تبارک و تعالی نے جھگ کو سماعت تھمایا، او زمین بنی، اون دے وچوں جڑی بھاپ اتے اٹھی اللہ دے حکم نالو اسمان پائے۔ تو اون دی مرکزیت یہ جائے جت اج کعبۃ اللہ ہے، اتھیں اللہ نے اپنے نور دی تجلی فرمائی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین تے اتارا تو جناب آدم علیہ السلام ہندوستان دا ایک علاقہ سرادیب اتھیں اترے، حضرت حوا سلام اللہ علیہا عرب دی دھرتی وچ اتری، ایک بے کو تلاش کریں دے اج جت مقام عرفات موجود ہے، میدان عرفات ہی جاتے او جبل رحمت اور پہاڑی ہے جتھاں توبہ قبول تھیندی ہے، اتھاں وہ پہاڑ دے ایک طرف حضرت آدم آتے آرام فرماتے، دوجے پاسوں حضرت حوا ستی، آدم کو حوا دا پتہ نہیں، حوا کو آدم دا پتہ نہیں، دوہیں ایک بے واسطے بے چین اور تلاش ہے۔ سویر کو جو اٹھے تھے دوہیں کھڑے تھے، دوہیں دے قد 60 فٹ ہن، 60 ہاتھ ہن، اتنے اونچے قد ہن، 3 گز، آمنے سامنے جو تھے دیکھتے حیرت پہ گئے کہ اللہ کیویں ملاقات کرا دیتی ہے۔
انسانی تاریخ دی سب تو پہلی نماز آدم اور حوا دی ملاقات عرفات دے میدان حضرت آدم اور حوا نے 2 رکعتاں ادا کیتیاں. اے پہلی فجر ہی جڑی اللہ تے ہاں قبولیت دا ذریعہ بنی. حلالی او ہوندے جے کو ابے دی وراثت ملے. آدم دی وراثت تو حقو میں کو 2 چیزاں ملیں. ایک نماز ملیے اور ایک توبہ ملی. آدم علیہ السلام نے اٹھی توبہ دی دعا منگی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام دا قیام ہی جاتے رہا. چنانچہ جتنا اج کعبۃ اللہ موجود ہے اللہ دے حکم نال ہی تشریف گھننا ہے. حضرت جبریل امین نے او جات صحیح کہ اے او مقام ہے جے جا کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمائے. تساں اتھا کہ اللہ تے گھر دی تعمیر کرو. چنانچہ ابراہیم آدم علیہ السلام نے کوئی بڑا مکان نہیں, اتھے پتھر رکھتے جویں آپاں دیہات وچ دیکھتوں چھوٹے چھوٹے جی کندھیاں نکیا ہوندے تے ایک جا نماز جی بنی ہوئی ہوندی ہے, عبادت دی جا ہوندی ہے. ایو جی جا آدم علیہ السلام نے بنائی. یعنی اے سب تو پہلی بنیاد ہے جڑی کہیں انسان نے یعنی خود حضرت آدم نے رکھی. ہوں کن پہلے اللہ تا امر اتھئی ہا یا حضرت جبریل علیہ السلام نے آتے جگہ دا تعین فرمایا تا اللہ نے دی بنیاد رکھی, جبریل نے بنیاد رکھی, انسانے وچوں سب تو پہلے حضرت آدم نے بنیاد رکھی. اللہ نے جا کو مرکزیت عطا فرمائی. میں اتنا دسنے چاہدا کہ ہدایت تعلیم دا سب تو پہلا مدرسہ او کعبۃ اللہ. جے ویلے کوئی آدمی کوئی مدرسہ بنے دے, یہ تو آرا خیر العلوم بنیا کھڑے, مولانا دا مدرسہ صدیق اکبر بنیا کھڑے, وسطی اچکاری شب دا مدرسہ ہے, تو آدھے بے مدرسے. جے ویلے کوئی آدمی کہیں ادارے دی تعمیر کریں دے, اون دی بنیاد رکھیں دے, اون دے دماغ وچ کئی چیزاں ہوں پہلے ہوندے اور او سارا اوے چیزیں جڑا سب تو پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دے دل دماغ وچ رکھیان. اگر وہ رکھ کرے تے اوے دعا کرے جویں اللہ نے خلیل دی دعا کو قبول کرتے, او جگہ کو مرکزیت عطا فرمائیے. اگر ابراہیم دی اتباع اوے دوئی منگیا ونجن تا اللہ او جا کو اوے مرکزیت عطا فرما دے. ہن دوئی کیڑا کیڑا ہن ذرا توجہ فرمائیں. ابراہیم علیہ السلام بھی کعبے چ نہیں مکے چ نہیں پیدا تھے, صرف نبی مکی حضور جنہیں دی ولادت مکے تھی. آدم علیہ السلام 12 مکے چین, ابراہیم علیہ السلام 12 مکے چین, اسماعیل علیہ السلام 12 مکے چین, سیدہ ہاجرہ 12 مکے چین. یعنی اے مکے دی پیدائش ہی نہیں, اگر پیدائش کہیں آدمی دی تھی ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء وچوں حضور جنہ دی ولادت مکے چ ہی واسطے قرآن پاک نے بڑی عجیب عظمت بیان کی تھی. اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ فرمائے محبوب میں کوئی شہر دی قسم وانت حل بہذا البلد, تسا جو اس شہر وچ آمدے پیو, حالانکہ اے حضور دے آمن تو پہلے اے شہر وچ کعبہ بھی ہا, ہی شہر وچ مقام ابراہیم بھی ہے, ہی شہر وچ ملتزم بھی ہے, ہی شہر وچ حجر اسود بھی ہے, ہی شہر وچ مینا عرفات بھی ہے, ہی شہر وچ مزدلفہ بھی ہے, ہی شہر وچ صفا مروہ دی دوڑ بھی ہے, ہی شہر وچ ہاجرہ بھی آئی ہے, ہی شہر وچ اسماعیل نے قربانی بھی دیتی ہے, ہی شہر وچ ابراہیم علیہ السلام نے جناب والا اتنا محنتاں بھی کیتن. اس سب کچھ دے باوجود اللہ نے کعبے دی شہر دی عظمت بیان کرن واسطے وجود نبوت کو پیش کیتے کہ انت حلم بہذا البلد, چونکہ تہاڈی پیدائش ہی تھی تھیمڑی ہی واسطے جا کو عظمت دیتی ہے. اتوں ایک عقیدہ سمجھم دے جڑا سارے اکابر علماء دیوبند اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ حضور مقصود کائنات ہیں. یعنی دنیا دے چیزاں اگر مقصود ہیں, اگر حضور مقصود نہ ہومن ہا انہیں وچوں اللہ کئی شے کو نہ بناویں ہا, تا اگر محبوب نہ ہومن ہا ات کعبہ نہ بنے ہا, محبوب نہ ہومن ہا ات آدم نہ آمن ہا, اگر محبوب مقصود نہ ہومن ہا ات نوح نہ آوے ہا, اگر محبوب مقصود نہ ہومن ہا ات ابراہیم نہ آمن ہا, اگر حضور مقصود نہ ہومن کشتی نوح کعبۃ اللہ دا طواف نہ کرے ہا, اگر محبوب مقصود نہ ہومن ہا تا حضرت اسماعیل نہ آمن ہا, محبوب مقصود نہ ہومن ہا زمزم دا چشمہ نہ نکلے ہا, محبوب مقصود نہ ہومن ہا ہاجرہ صفا مروہ
مصطفیٰ دی دوڑ نہ لاوے ہا محبوب مقصود نہ ہومن ہا اسماعیل قربانی نہ دیون ہا محبوب مقصود نہ ہومن ہا اے عظمت دا چیزاں نہ ہومن ہا اے سب کچھ پہلے ہن حضور آئے آخر چن رب نے آیت چ نبی کو بطور مقصود سے بیان کرتے آ کے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سونا تے جو آمنا ہا اے تیری خاطر سب کچھ سجائیں جے تو نہ آوے ہا تے کچھ ہی نہ ہو توجہ بھائی تو میں دسے دا پیا کہ اللہ نے محبوب کو ات بھیجنا ہا ہی واسطے زیادہ انتخاب کیتا ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مقامات تے اللہ تے حضور امتحانات دیتے انہیں دے سارے دی تفسیر دا وقت نہیں بالکل ٹائم تھوڑا ہے اور عصر دی اذان دا وقت ہے نماز دا میں ایویں اشارتن گال کرے گا ایک روایت چمدے سوئلان ابراہیم کیف کنت خلیلا حضرت ابراہیم تو پوچھا گیا اللہ دے یار کی میں بنو فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن ہاں خلیل الرحمن میرے رب میرا امتحان گدا اللہ فرمایا خلیل جان پیش کر میں بھاج پیش کیتی مال پیش کر میں مہمانے تے خرچ کیتا وطن پیش کر گھر بار چھوڑ دی تم اولاد پیش کر میں اپنے بچے دی گردن تے چھری رکھی جرا سارے امتحان پورا تھم اللہ میں کو اپنا خلیل اور دوست بنا دیا انہاں امتحاناں وچوں جب آخری امتحان ہا او یہ ہا کہ اللہ نے فرمایا خلیل این جا تے میرا گھر تعمیر کر او کعبہ تعمیر کیتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وہ جب عمارت مکمل تھی گی کہ جی عمارت تھئی اج کل دے توارے سارے کوٹھاں مکان کمرے بلڈنگاں اے نہ ایویں پتھر پہ ہن کوئی چھوٹا پتھر ہا کوئی موٹا پتھر ہا کوئی بڑا پتھر ہا کوئی سیدھا پتھر ہا کوئی ڈنگا پتھر ہا کوئی نوکیلا پتھر ہا عمارت اور دیوار جو بنی کوئی پتھر اگی تے تھیا کڑا ہا کوئی ادے کٹھا تھیا کڑا ہا کوئی چھوٹا تھیا کڑا ہا کوئی دو برابر ایک ہا کوئی ایک برابر دو یعنی ایویں ای سمجھو بھی بس پتھریں دی ایک دیوار بنی ابراہیم علیہ السلام نے جگہ بنا اے اللہ دا گھر بناون دے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ترے دوئی منگیا جڑا ہر دین دا کم کرن والا جتھاں دین دا مرکز بناوے اون دے ذمہ ہے کہ او ترے دوئی منگدا رہے جڑا ابراہیم علیہ السلام نے منگیا ہنے وچوں سب تو پہلی دعا منگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اللہ میری محنت کو قبول فرما یہ بڑی عجیب کیا مطلب کہ اللہ سے بنایا تو تیرا گھر رہے لیکن تیری شایان شان نہیں تو ذو العرش المجید تو فعال لما یرید تو علیم بذات الصدور تو عالم الغیب والشہادہ تو علی کل شیء قدیر تو قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ذلت تیرے ہاتھ چ مملکت کائنات تیرے قبضہ قدرت چ کہیں کو عزت دے میں کہیں کو ذلت دے میں کہیں کو شاہی دے میں کہیں کو گدائی دے میں سب کچھ تا مالک تو کت تیری ذات کت اے گھر جڑے میں نکے نکے پتھر رکھے کھڑا اے میں تیری شان دے مطابق نہیں بنائے لیکن میری ہستی اتنی ہی جے میں کہیں دا کوئی اہم مہمان آوے نا پدے حضور اے تاری شان دے مطابق تا نہیں پر میرے غریب خانے چ میری اوقات جو اتنی ہے خلیل نے ای نہیں آکھیا کہ اللہ تیری شایان شان ہے دیکھ کے جھا مکان بنائے اکیس ربا حکم مانتے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل اے دیواریں کھڑیا کیتے بیا تا کچھ نہیں میں کیتا کوئی سونا چاندی نہیں ملاتا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ملاتے اے کو کچھ سجایا کہنمی اے تے دیواریں کو کوئی برابر کہنمی کیتا اج کل دے حساب نال ہوندے اوتے کوئی اعلی قسم دے پتھر تے ماربل تے کوئی قیمتی چیزاں نہیں لاتیا بھائی ایویں کچا جا دیوارا پتھر ایک بے دے اوتے رکھتے کھڑے کیتے بلکہ صحیح گل ہے کہ گھر ہی کہنا بھائی ایویں ہی پتھر ہن چھڑے رکھے اتنا کتم لیکن مالک میری پہلی تمنا ہے کہ تقبل منا تو ساری محنت کو قبول کر
سارے تبلیغ والے آدن بھائی قابلیت شرط نہیں قبولیت شرط ہے. اللہ قبول کر گھنے وڑے وڑے قابل دھکے ودے کھمتے ہوں دن جے ویلے قبول تھی ونجے وہ غریب ہووے وہ کمزور ہووے وہ عاجز ہووے وہ کم عقل ہووے جے رب قبول چا کرے اللہ کو اتنا بڑا کم گن دے کہ وڑے وڑے عقل والے بھی دھکے کھمتے ودے ہی واسطے دعا قبولیت دی منگنی چاہیے. ایک قبولیت دی دعا ہے دو چیزاں بیان ہیں توجہ. ایک ہے کہ اے اللہ ساری محنت کو قبول کر جتنے جوگے ہاں سے اساں اتنا کیتے تیری شان دے مطابق نہیں کیتا لیکن ساکوں ایک قبول کر گھن کیا مطلب بعض دفعہ محنت قبول نہیں تھی دی تا اجر کیا نہیں ملتا. کوئی آدمی کوئی نیکی کرے جہاں ویلے قبول تھی سے اللہ اندے تے اجر عطا کرے اگر وہ نیکی قبول کہنی ہوندا کوئی اجر و ثواب کہنی ہی واسطے تقبل منا آکھتے آکھیا کہ مولا اندے واسطے اندے اوتے سکو اجر عطا کر. دوجا یہ ہے کہ اے اللہ جت جا بنائی ہے ہی جا کوئی قبول کر جا. جنگل بیابان ہے سنسان ہے ویران ہے ریگستان پتھریں دا علاقہ ہے دور دراز تک پانی دا نشان کہنی ارد گرد آبادی دا ماحول کہنی جا کوئی کہنی جھکی جی جائے ارد گرد اچے اچے پہاڑ ہیں ایتھ کوئی مکان بنے اتھا کوئی ٹورتے آوے اے کو آتے کوئی آباد کرے اے جا دے آتے کوئی رہائش کرے کئے آمنے تے کئے رہنے تقبل منا جے تو قبول کر گی دھوئی اے جا کو مقام قبولیت چڑی توئی تا جیڑے تیرے مقبول تھی سن او اتھائی کے چکر لے سن او اتھائی کے امسن او اتھائی کے ٹورتے امسن. اللہ کے کلیم میں خلیل اے جا کوئی قبولیت دا اعلان تیرے کل کرویں دا اذن فی الناس بالحج لوگوں کو صادتا صحیح اعلان تا کر قیامت تک جے دے حصے چ لکھسا سب دی زبان تو لبیک اخواتے انہیں کو جیتے ہی جاتے پجوے سا کہنا اترے تک دنیا چنے کو موت کہنا دے سا ہی واسطے تیری جا کو قبول کرے دا. زمین قبول تھی وے تا آباد تھی وے دیے محنت قبول تھی وے تا اجر مل دیتا. دو چیزیں اللہ مدرسے کو قبول کرے آمین کہ لوگیں واسطے مرجع خلائق بنے لوگیں واسطے ہدایت کا ذریعہ بنے قرب و جوار والے لوگ اتھائی کے آویل اور ہنائے کنو ہدایت حاصل کریں اور اللہ ہنائے دی محنت کو قبول کرے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا. دوسری دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک اللہ سیاں ساکوں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے. ایک گل یاد رکھو کہیں آدمی دی نیکی خوبی شرافت اچھائی بزرگی دیکھ کہیں تے تعریفیں دے پل نہ بدھے کرو جو تہاڈی غلط جملے کنو اگلا گمراہ تھی ویندے. کہیں کہ حضرت کیا بات ہے تساں تا بڑے علامہ فہامہ تہاڈی تا بڑی شخصیت ہے تساں تا بڑے مستجاب الدعوات ہو بڑے پیر فقیر ہو دماغ خراب تھی گیا. اچھا میں اے جڑا بڑا ہاں دعائیں منگی کرو کہ وجعلنا مسلمین لک اللہ سیا سکو بس اپنا فرما بردار بنا رکھ ای نہ ہوئے کہ سکو اپنی نیکی کو ہٹا چھوڑے. اور ایک گل یاد رکھو ہی واسطے سارے بزرگیں وچوں مولانا علی شیر حیدری مرحوم فرمے دیان کہیں دی تعریف اندے مرن تو پہلے نہ کیتی کرو. موت تک خدشے چ بندہ رہ دے پتہ نہیں قبول تھی دے مردود تھی دے ہدایت تے رہ دے گمراہی تے وے دے. اج فضائل بیٹھے بیان کریں دو پہ جاڑے تو کو آکھنا پوسے او تسی گمراہ تھی گئے او بے دین تھی گئے بڑا چنگا حال ہے لیکن اینتے ہی تھی گئے. میں ایک سادہ جی مثال لینا مرزا غلام محمد قادیانی جے ویلے کمینے نے نبوت دا دعویٰ کہنا کیتا بولے اتنا بڑا مسلمانے دا رہنما کہ آریہ سماج نال مناظرے کیتے ہن عیسائی نال مناظرے کیتے ہن ہندوئے نال مناظرے کیتے ہن سکھے نال مناظرے کیتے ہن
توحید دے مسئلے تے مناظرے کیتے ہیں، حضور دی نبوت اور عظمت اور ختم نبوت تے مناظرے کیتے ہیں، حیات مسیح تے مناظرے کیتے ہیں، اور اون دے مناظرے انجر بھی لوگ کتاب وچ محفوظ ہیں، لیکن اللہ سی جولی ہدایت کو ہٹا چھوڑے، مسلمین علاقہ نسی رکھیا، فرما بردار نسی بنایا، اج اوہ پوری دنیا سب تو ذلیل بھی ہے، کمینہ بھی ہے، بنا سارے طبقے دے کفر تے شک ہو سے، لیکن قادیانی ایسا مردود ہے جن دے کفر دے اوتے کافر بھی دستخط کر دیا، برطانیہ بھی آکھے کہ کافر ہیں، افریقہ دی عدالت نے بھی آکھے کہ کافر ہیں۔ میں عرض کریندا پیا کہ خلیل نے عجیب دعا منگی کہ اللہ سیاں پہلی گال تے جو ساکو ہی محنت وچ قبول رکھ، مکان بناون دے بعد دھدکار نہ دے، مدرسہ بناون دے بعد کڈ نہ چھوڑ، مسلمین علاقہ اساں ہی کم وچ لگے رہوں، ہی دین وچ جڑے رہوں، یا محنت کرے دے رہوں، مسجد تے مدرسے کو آباد رکھے دے رہوں، ساکو ہی محنت واسطے قبول کر، اے بھی ساری تمنا ہے۔ اور بھی دعا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ساری اولاد وچوں فرما بردار امت پیدا کر۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے۔ سندھ دے علاقے چ ایک بزرگ فوت تھی گئے، مولانا عبد الکریم بیر شریف والے، پرانے لوگوں میں شاید کئی انہیں کو جانتے ہو سن، تساں جانتے ہو سو، مولانا علی شیر حیدری دے پیر ہن، اور بڑے متکلم اسلام ہن، اور بڑے فلسفی عالم ہن، اور بڑے علم و کمال والے ہن۔ سارے سندھ چ ایک بہت بڑی گدی ہے مولانا حماد اللہ حالیجوی رحمہ اللہ، انہیں دے خلفاء بھی، میں انہیں دی کئی دفعہ زیارت کی، میں ایک دفعہ انہیں دے مدرسے انہیں دی زیارت واسطے لاڑکانے میرا ایک جلسہ، میں اتھا تقریر کرن گیا ہوں تو اتھوں کہ 25-30 کلومیٹر دے فاصلے تے انہیں دی خانقاہ ہی، بھئی اتنا سفر کرتے آیا میں خانقاہ اچ ونجا زیارت کر رہا ہوں، میں زیارت کرن گیا ہوں تو حضرت مسجد اچ بیٹھے ہوں، اور انہیں دی کیفیت یہ ہوندی کہ ایویں سر تلے سڑتے بیٹھے رہندے ہیں، ایویں دیکھتے گھٹ، بس اپنی کیفیت حال وچ ہوندے ہیں، کوئی بولے ہاتھ ایویں تھوڑی جی نگاہ اچے کرے نا بلا سر تلے کر کے گال کرے۔ میں جہاں ویلے ونجتے ملوں تے ایک دوست نے میرا تعارف کرایا بھی مولانا صاحب ان فلاں جاتو ہیں، اور اج رات انہاں دا فلانی جگہ تے بیان ہے، اے اتھی جلسے تشریف گھن ہیں تے تہاڈی زیارت واسطے۔ سب تو پہلا جملہ مولانا میرے کو فرمایا کہ مولوی صاحب صرف واز کریں دو یا کوئی دین دا درس بھی قائم کیتے ہوئے؟ پہلا سوال ہے، صرف واز کریں دو، تقریراں کریں دو، یا کوئی دین دا درس ہی قائم کیتے ہوئے؟ میں کسی میں مدرسہ بنائیں، میرا ایک ادارہ ہے اپنا، اندے وچ بچے راہ دن دی رات پڑھائی تھیندی ہے، میں کہ جی اسی پڑھائی تھیندی ہے، قرآن دی تعلیم تھیندی ہے، کتابیں پڑھیں دو۔ ایک عجیب جملہ فرمایا نے جڑا تساں سارے کو آکھنا چاہنا، فرماون لگے کہ جیڑا عالم دین دا درس قائم کرے دے وہ اپنے نسلیں دا دین محفوظ کر گئے۔ کیوں کہ جیڑا آدمی جو کم کریں دے ان دی طبیعت کریں دیے جو میرا پوتری یو کچھ کرے، ذمہ دار اکھے سے میں جو ذمہ دار ہاں میرا بچے ذمہ دار بنے، تاجر اکھے سے میں تاجر جو ہاں میرے پتر کو تجارت کرنی چاہیے، میاں کوئی ملازم ہوئے تو اکھے سے میں ملازم جو ہاں میرے پتر کو ملازمت کرنی چاہیے، کوئی افسر ہوئے تو اکھے میرا پتری میری جاتے افسر بنے۔ ہر آدمی اپنی اولاد کو اپنی جاتے گھنامر کی کوشش کریں دے تا جیڑا عالم مدرسہ بنے سے وہ اکھے بھی میں جو درس بنائیں میرا پتر حافظ تے قاری بن بنے۔ حضرت حافظ صاحب کیسن وہب قاری صاحب کیسن بھئی میں جو قاریاں میرا پتر بھی قاری ہوئے، میں جو عالمہ میرا پتر بھی عالم ہوئے، میں جو امامہ میرا پتر بھی امام ہوئے، میں جو دین دی خدمت کرے دا میرا بچے دین دی خدمت کرے، تا جیڑا عالم مدرسہ بنے دے او کو بیا کوئی فائدہ تھیوے نہ تھیوے، لوگے دے بال تا پڑھتے بھی ہیں، باہروں امدے بھی ہیں، دین سکھتے تے سکھے دے بھی ہیں، او دا سب تو بڑا فائدہ ہے ہوتے کہ اپنے نسلے دا ایمان محفوظ کروے دے، او دی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ بیا دنیا دا کوئی کم کر رہے نہ کر رہے، ان مسجد کو آباد کرے، ان مدرسے کو آباد کرے، ایت قرآن بہتے پڑھاوے، ایت درس حدیث بہتے دیوے، قرآن و سنت تگالی بہتے رساوے۔ فرمایا ہی وسط خلیلی دعا بنکی ہی وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ربا ہی گھر کو جو بنائیں ہی وسط کے دین دا مرکز بنے، ادھ وسط میں
کوئی قبول کر تے میری پوری اولاد وچوں ایک پوری امت کھڑی کر جے امت دا کم ہی صرف کعبہ دی عزت تے خدمت جڑے ہی مدرسے نال جڑی رہے ہو دا بیا کوئی کم نہ ہو امت مسلمۃ اللہ اے امت مسلمہ دا خطاب پہلے امتیں وچوں کہیں کو نہیں صرف حضور دی امت کو ہیں اور ایک خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی این سمجھو آپ خوش نصیب سے کہ ابراہیم علیہ السلام دی امت ہے ابراہیم دے منہ کنوں امت مسلمہ ہے اگر تہارے وچوں کوئی دوست ہو سن اور انہیں کوئی یاد ہو سے تو میں مولانا صدیق سے مدرسے تقریر تدا 15 منٹ کیتی ہم لیکن اون دے وچ ایک شاید صحیح ہم کہ اساں ملت خلیل دیے سے امت ابراہیم دیے سے اساں کو امت مسلمہ نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے دیتے اساں خوش نصیب سے امت محمد دی بنیوں نہ سدا ابراہیم علیہ السلام چنے ملت ابراہیم بنیوں اے نہ رب دیتے امت مسلمہ دا نہ ابراہیم نے سکوتا اے امت دے بڑے خصوصیات امت مسلمۃ اللہ فرما بردار امت ایک دعا دے وچ ادلا حصہ اگلا او ہے جندے تے میں ہی وقت کوئی گال نہیں کریندا او حج دے مناسک نال ہے کہ اے اللہ اس کعبے دے اپنے خصوصیات عام مسجدیں تو ہٹتے کہ اتھا لوگ حج کرن ہم سن دوڑ لاون ہم سن عمرہ کرن ہم سن اے اللہ او مناسک حج بھی سکو سکھا دے کہ دے آداب کیا ہیں اتھا آمنا کیویں ہے او عمل کیویں کرنا تریجی دعا ابراہیم علیہ السلام نے حضور دی آمد دی منگی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ سیاں تیرا گھر بنائیں آبادی وسط پیغمبر عطا کر مکان بنائیں مکین عطا کر مدرسہ بنائیں مدرس عطا کر درسگاہ بڑھئیں معلم عطا کر ادارہ بنائیں منتظم عطا کر بیت اللہ بنائیں آبادی وسط محمد الرسول اللہ عطا کر دے سارے دوست سمجھدار بیٹھو ایک چھوٹا جا سوال ہے اور بڑا عجیب ہے اگر غور کرے سو تو میں ہوں ایک گال کرن چاہوں شان نبی دا زیادہ یا امت دا سارے بولو ابراہیم نے دعا امت پہلے منگی ہے نبی کو بعد منگی حالانکہ پہلے نبی واسطے دعا منگنی چاہیے کہ اللہ محبوب دے تاکہ اندے تے کلمہ پڑھیں تے امت بنے اندے قریب تھی ون تے امت بنے اندے فرما بردار بنے تے امت بنے لیکن ابراہیم نے حضور کو بعد چ منگے امت کو پہلے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک پہلے آکھے سے ربنا وبعث فیہم رسولا اے دعا ہنے بعد چ منگیے کہ اے اللہ پہلے امت دے بعد چ نبوت دے پہلے جماعت دے ول امام دے پہلے مرید دے ول مرشد دے پہلے غلام دے ول آقا دے پہلے اللہ اپنے محبوب دے مقتدی عطا کر ول امام عطا کر تے عجیب دعائے جبکہ حضور دی عظمت اور تقدس تا تقاضا اے ہا کہ محبوب کو پہلے منگیا ونجے امت کو بعد مگر خلیل نے ایک مسئلہ دسا ہے کہ محبوب دی شان دا تقاضا اے ہا کہ اتھا پہلے امتیں چی نبی امدے ہن لوگ دے امت بعد تیار تھی دی ہی اے نبی او ہے جدی امت کو رب نے پہلے چنتے تیار کیتے یہ وجہ ہے کہ انجن حضور اعلان نبوت کہنا کیتا ہا ابو بکر صدیق شیخ اسد جمنی کو ملتے حضور دی آمد دی انتظار چھا عمر ابن خطاب راہب کو ملتے حضور دی آمد دی انتظار چھا حضرت سلمان فارسی بکتے ہوئے حضور دی آمد دی انتظار چھا عبداللہ بن سلام تورات انجیل دا کتاباں پڑھ کر ہی تے حضور دی آمد دی انتظار چھا حضرت عبداللہ ابن مسعود پہلے کتابیں دیکھ کر ہی تھے حضور دی آمد دی انتظار چھن یعنی رب نے محبوب کو پہلے نہیں بھیجا بھئی امام ہووے مقتدی نہ ہوویں اے نماز کہیں کو پڑھے سے مرشد کلہ بیٹھا ہووے مرید مسیت چ نہ بڑھے اے ہدایت کہیں کو دسے سے میاں استاد بیٹھا ہووے شاگرد پڑھن واسطے کوئی نہ آوے اے کہیں کو بیٹھ سبق پڑھے سے خلیل دی دعا نے رکھے ربا پہلے شاگرد چون گھن جے شاگرد تیار تھی ونجن ہوں معیار تے ہوویں جڑے ہوں استاد تے ڈاہ تے ہوویں ولا ہوں ویلے محبوب کو بھیجی تاکہ جب ویلے پیغمبر بولے اے سنن والے ہوویں نبی پڑھاوے اے پڑھن والے ہوویں او امامت کراوے اے مقتدی نظر آویں او مرشد بنے اے مرید نظر آویں او سردار بنے اے غلام نظر آویں او استاد بنے اے شاگرد نظر آویں علماء نے لکھے جویں
حضور خلیل دی دعائیں ایویں حضور دے صحابہ بھی ابراہیم خلیل دی دعائیں. نعرہ تکبیر، شان ابراہیم خلیل اللہ، شان مصطفیٰ. حضور سے ایک جملہ فرمائے ان اللہ تعالی اختارنی واختار علی اصحابی. اللہ پوری کائنات وچوں میں کو چنے ول میری سنگت واسطے میرے یاریں کو چنے. یہ اون چنے. ایک حدیث بھی بڑی عجیب ہے، میں اچانک ذہن چ آ گئی ہے. نبی سے فرمائے انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی. اللہ جن ویلے نبیوں کو بنایا تو امتیں واسطے نبی چنیو نے سے تے نبییں واسطے امتاں چنیا. آدم اے تیری امت، نوح اے تیری امت، ابراہیم اے تیری امت، یوسف اے تیری امت، زکریا اے تیری امت، یحییٰ اے تیری امت، یوسف اے تیری امت، دانیال اے تیری امت. این تقسیم تھے بل این بھی تقسیم تھے کہ امت والو تمہارا نبی آدم ہے، تمہارا نبی نوح ہے، تمہارا نبی ابراہیم ہے، تمہارا نبی موسیٰ ہے، تمہارا نبی عیسیٰ ہے، تمہارا نبی یحییٰ ہے، تمہارا نبی زکریا ہے. اللہ انہیں کو آکے لیکن فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی. جب میری باری آئیے اللہ سارے نبیوں وچوں میں کو چونتے تہاڈے حصے چ رکھے تے تہا کو چونتے میرے حصے چ رکھے. ہن اے حصے دا مقدر کون سمجھ سکتے کہ رب دا سب تو بڑا محبوب تیرے تے میرے حصے چے تے تو تے میں کلمہ پڑھن والے ہوں محبوب دے حصے چے. میں گال کو لمبا نہیں کریں دا، اثر دا ٹائم ہے، نماز دا وقت ہے. ایک گال صرف تو آپ سمجھیں دا کہ ایڈا وڈا احسان کتے جو ساکو نبی دے حصے چ رکھے تے محبوب کو سارے حصے چ رکھے. کہیں آکھیا ہا یہ رب تے باہمی امت کو وجہ سب تفاخر ہے، تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو. اے امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور اللہ دے بھی محبوب ہیں، امت دے بھی محبوب ہیں. اے امت رب دی بھی پیاری ہے تے رب ہی نے دا پیارا. اے شرف بیا کہیں کو نہیں ملا. جڑی شاید تو سمجھاون چاہتا ہوں اے جڑا اعزاز اے محبوب تے صدقے نال کہ اے امت اللہ نے چنتے حضور تے حصے چ رکھی ہے تو محبوب تیرے میرے حصے چ رکھے. جے کو اللہ کوئی وڈی ساری نعمت دیوے تا اکھ دن ان نعمت دا شکریہ ضروری ہے. پانی پلاؤ چاہتا تو شکریہ، کھانا کھواؤ چاہتا تو شکریہ، کوئی بھلائی چا کرو آدھوں شکریہ سے. غور کرو اللہ سے نبی سے کو ایک نعمت دیتی آخر انا آتیناک الکوثر. محبوب کوثر تو آکو دیتے، حوض کوثر، نہر کوثر، جنت، انعامات کثیر، رحمت کثیر، خیر کثیر، پتہ نہیں کتنے معنی. اندو تے ایک دور ہوندا میں 3 گھنٹے دا تقریراں کریندا ہن دماغ میرا اپنا کم نہیں کریندا. مریض آدمیاں دسنے چاہندا اس سب کچھ دے تے اگو شکریہ آکھے فصل لربک وانحر. اے جڑی نعمت دیتی ہے تو کو حوض کوثر میرا شکر ادا کرو. اللہ سے کیا شکریہ کروں؟ فرمایا فصل لربک، نماز پڑھو. کیا پڑھو بھائی؟ سارے بولو. اشود تبلیغ والے محنت کریں نا بھائی کلمے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز. جو رب جو نبی کو آدھے اے جڑی نعمت دیتی ہم شکریہ چ نماز پڑھ. ہن جڑی گل سمجھاون دی اے ہے کہ نبی دی اپنی ذات دا شان زیادہ ہے یا کوثر دا؟ سارے کو نبی سی دا. ہن سمجھی ہی حدیث دی روشنی ہے کہ اللہ اور نبی دیتے تے کو نبی کو دیتے حوض کوثر تے نبی دیتے تے کو ان کو دیتے علم تے اور نبی دے دیتے تے کو
اون کو دیتے نے کمال تے کمالے والا دیتے ستیکوں، اون کو دیتے اس رحمت تے رحمت والا دیتے ستیکوں، اون کو دیتے اس علم تے علم والا دیتے ستیکوں، اون محبوب کو دیتے اس کوثر تے صاحب کوثر دے دیتے ستوہاکوں، اون کو حوض کوثر تے کوثر والا نبی تو آکوں. توجہ، جن کو کوثر ملے او تا نمازاں پڑھتے سجدے کرے، جن کو اے جڑا نبی ملے تو مسجد کو تالے لاتے بازار جھنڈا کڑا لے رہا. تے نبی دی آمد دا یہ شکریہ ادا جو رب کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرا تہاڈے اوتے سب تو بڑا احسان ہے کہ اپنا محمد تو آپ کو دے دیا. یہ شکریہ دا حق اے ہے کہ 5 وقت پابندی نال نماز ادا کرو. ادا حق اے ہے کہ اپنے بچے کو ہنے مسجد تے مدرسے تے درسگاہ داخل کرو، قرآن دی تعلیم دیو. جڑا شخص قرآن دی تعلیم نہیں دیندا، خلیل نے منگے کہ محبوب ہی دے نالو کو نصاب تعلیم آکس یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن بھی پڑھاوے، ویعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب بھی دے وے، والحکمہ، حکمت بھی دساوے، ویزکیہم، انہیں کو پاک ہی کر چھوڑے. جب تک کہ 4 چیزاں نہ حاصل تھی سن اتنے تک نبی دے امتی ہومرتا حق نہیں ادا ہو سکتا. اور یہ 4 چیزاں حاصل کرن تا مرکز اے مسجد تے مدرسہ ہے کہ تلاوت بھی اتھائیں، تعلیم بھی اتھائیں، حکمت بھی اتھائیں، تزکیہ اتھائیں. ہی واسطے اپنی زندگی بدلن تا مرکز یہ ہے. سارے تبلیغ والے ایک جملہ آدے رہا دن، میاں گاڑی بگڑتی سڑک تے ہے بڑھتی ورکشاپ چے، اے باہر تے ماحول چپا بگڑتوں بڑھن دی جا مسجد تے مدرسہ ہے. وڈے ہو تو تائیں مسجد چاہتے بنو، چھوٹے ہو تو تائیں مسجد چاہتے بنو، تائیں مدرسے چاہتے بنو. اگر اپنی زندگی بڑھاونی ہے تا خلیل نے مرکز دا انتخاب کیتے. قیامت تک کے مدرسے خلیل دی دعا بنتے راسن. یہ وجہ ہے کہ ساکو بنیاد پرست آکھیا ویندے کہ ساڈا بنیاداں ابراہیم رکھیا. ایسا بنیاد والے ہوں کہیں دے علم دی بنیاد نہیں، سارے علم دی بنیاد ہے. کوئی دسے سائنس دا علم کتوں شروع تے کہیں کو پتہ کہنا. ریاضی دی کتاب کہیں لکھی ہے، اوندا استاد کون ہا، اوندا کون ہا کہیں کو پتہ کہنا. اردو کہیں لکھی ہے تے کیڑا تو کو پڑھیندا پے، ایندا استاد کون ہا، اے کہہ کنے اردو پڑھی کہیں کو پتہ کہنا. لیکن جڑا نبوت والا علم ہے، مولانا صدیق صاحب اپنے کنو لاتے نبی سی تک تو سند دسا سکتے ہیں. میں کہہ کنے پڑھے، اون کہہ کنے پڑھے، اون کہہ کنے پڑھے، اون کہہ کنے پڑھے، او محمد الرسول اللہ تک صحابہ نے پڑھے. اے علم حاصل کرے سو تک کامیاب تھی سو. اللہ سب کو عملی زندگی دی توفیق دے وے. یہ باہر گاڑی اچ کچھ چیزاں ہیں، ایک تے میری سی ڈی ہے، اندے وچ میرے 50 تقریراں اور بڑے اچھے دور دیاں جوانی دیاں مختلف عنوانات تے. اے پڑھے لکھے دوست گھنسو بیا اندے وچ اے میرے بیٹے ساتھ دے سیڈن. ایک چھوٹا جا رسالہ ہے صبح شام پڑھنے کی نبوی دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دعائیں. ایک بڑی عجیب شے ہے، اندے تے لکھیا کھڑے ول ول درود پڑھ. کیا نام لکھیا کھڑے؟ ول ول. اے سڈے ایک دوست ہیں عالم فوت تھی گن، انہوں نے اندے وچ 40 حدیثاں درود شریف دی فضیلت دا لکھا. پہلے ان دا ترجمہ اردو اچ کیتے ول سرائکی اچ کیتے. ول او شاعر مزاج آدمی ہا، ہر حدیث کو شعریں چ ڈھالتے اشعار چ ہنے درود والی حدیثیں دا ترجمہ کیتے. ہر دوست واسطے ایک انمول تحفہ ہے. پڑھے لکھے دوست ماروں گنسو. یہ مسجد اور مدرسے دی عظمت تے کتاب ہے، ان کو گنو. میری ہر مہینے تے ایک کتاب ہے، محرم تے سفر تے ربیع الاول تے اے بھی باروں مل سے. اور ایک خط تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا. ابو دجانہ ایک صحابی انہوں دے گھر جنات ہن، انہیں کو پریشان کریں دے ہن. حضور نے حضرت علی کو لکھواتے ان کو دیتا، انہیں اپنے گھر رچ رکھیا. وہ جنات کو چلے گئے. جائیں گھر رچ جاندار دی تصویر نہ ہوئے شرط ہے ان کوئی اویزاں اتھیں کہ خط لو جادو جنات آسیب سایہ انہیں چیزیں تو اللہ حفاظت فرمے دن. اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماویں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب. اللہم بارک لنا فی دیننا و دنیانا. اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر حساب. اللہ سیاں بیمارے کو صحت اور شفا عطا فرما. پریشان حال لوگوں نے پریشانیاں دور فرما. حضور دی اجڑی ہوئی امت کو آباد فرما. سارے کو صراط مستقیم عطا فرما.
ہر خیر اور بھلائی سے مقدر بنا، ہر شر اور برائی کو نسک محفوظ فرما۔ ملک ضیاء محمد سے بیمار انہیں واسطے دعا فرما، اللہ انہیں کو صحت چاہیے، اللہ انہیں کو تندرستی صحت دی نعمت نال مالا مال فرماوے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرماوے۔ سارے اساتذہ علماء مشائخ بزرگان دین جو دنیا تو رخصت تھی گن، اللہ انہیں دے قبریں کو نور نال بھرے، اللہ ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ اللہ اساں کو اپنے اساتذہ والدین آباء و اجداد دے احترام دی توفیق عطا فرماوے، اپنے بچے تے شفقت دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ سی اے الہ العالمین اسارے جتنے بزرگ فوت تھی گئے انہوں نے قبریں کو نور نال بھر دے۔ اے اللہ اساں کو ہدایت والا رستہ نصیب فرما، قرآن سنت والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنة الفردوس و نعوذ بک من النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔ دین دامت برکات ملالیہ اپنے نورانی بیان نال سارے دلاں کو منور فرماویں۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی السلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. سارے دوست محبت نال درود پاک پڑھ کے اچھی آواز نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق ست تعظیم و تکریم قابل احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، انتہائی قابل قدر بزرگ حضرت حافظ غلام علی صاحب دے مدرسے دائے عظیم الشان اجتماع. میں تو پہلے حضرت مولانا صدر عبدالحکیم صاحب صدر پوری دامت برکاتہم اللہ علیہ بڑے پرمغز انداز گفتگو فرمائیے نے. تساں دوستیں بھی اپنی محبت دا اظہار کریں دے ہوئے ادارے نال تعاون کیتے. عصر دی نماز دا وقت بالکل قریب ہے. یہ کوئی تقریر یا بیان دا ٹائم نہیں، لیکن اپنا نام لکھاون واسطے چند چیزاں تہارے سامنے عرض کرن چاہدا. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو خیر العلوم دے جلسے تے جمعۃ المبارک دے دی عشاء دے بعد دی نشست چوسی. جڑے آیات طیبات دا میں سہارا کی دم قرآن مجید پہلے پارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن ویلے کعبۃ اللہ دی بنیاد رکھی ہے ہوں وقت دے ہنے دے دوئیں دا تذکرہ ہے. بیت اللہ مرکز اسلام ہے اور ہی وقت پوری انسانیت دی ہدایت دا مرکز اللہ نے او جا کو بنایا. اون دی سنگ بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکھی، بلکہ قرآن دے از یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل کہ بنیاداں پہلے پیاں ہویا ہن، ابراہیم تے اسماعیل نے ہنے بنیادیں کو کھڑا کیتے.